ایسا بیٹا اس کا کہ جس کو کوئی مسلمان بھی قبول نہیں کرتا ہے، سب مسلمان اس کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کا کردار ایسا ہے کہ وہ شرابی ہے۔ اب واضح ہے کہ گمراہی ہوگی، لوگ جو ہے وہ ہدایت سے دور ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بولو نیوز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں امام بارگاہ میں، جہاں ہم ایک مولانا صاحب سے حضرت امام حسین کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، حضرت امام حسین کی زندگی سے، ان کی شہادت سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں ان پہ آج آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بولو نیوز کے تمام ناظرین سے ایام غم، ایام عزاداری امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور پھر بولو نیوز کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا ہے اس موضوع پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب امام حسین علیہ السلام کا ابھی بچپن تھا، کیونکہ ابھی امام حسین علیہ السلام شاید 7 سال کے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ان کی جتنی بھی احادیث ہیں اور فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ اس مدت میں ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ سچ نکلا کہ سن 60 ہجری میں کہ جب امیر شام اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا دمشق میں تخت نشین ہوا، ایسا بیٹا اس کا کہ جس کو کوئی مسلمان بھی قبول نہیں کرتا ہے، سب مسلمان اس کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کا کردار ایسا ہے کہ وہ شرابی ہے اور وہ جوئے باز ہے۔ اس کا کردار اتنا واضح تھا کہ سب کو پتہ تھا اور کوئی بھی قبول نہیں کر رہا تھا، اور اب وہ خلافت کے تخت پہ بیٹھ گیا ہے۔ تو اب جب ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے تخت پر بیٹھا ہے تو اب واضح ہے کہ گمراہی ہوگی، لوگ جو ہے وہ ہدایت سے دور ہوں گے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس یزید کے خلاف قیام کر دیا تاکہ امت رسول اللہ کی ہدایت کریں، ان کو بتائیں کہ آپ ایک ایسے شخص کی حکومت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ آپ کو رسول اللہ کے دین کی طرف لے کر چلے اور آپ کو خدا کی طرف لے کر چلے، وہ آپ کو گمراہ کرے گا، وہ خدا سے دور کرے گا اور وہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایسے شخص کے خلاف قیام کیا تاکہ رسول اللہ کی امت کی ہدایت ہو سکے، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اس قیام کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو نجات کی کشتی وہ صرف میں ہی ہوں، کیونکہ میرے نانا نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ حسین سفینہ نجات ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ لہذا جب آپ سے یزید کے بارے میں، یزید کی بیعت کے بارے میں والی مدینہ نے مطالبہ کیا تو آپ نے واضح اور شگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرتا، اور آپ نے بیعت سے انکار کیا، اور پھر مدینہ سے آپ نے یہ قیام شروع کر دیا، اور چھپ کر نہیں نکلے، دن کو نکلے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ مدینہ سے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن وہ اپنی جان کے خطرہ سے رات کو چھپ کر نکلے، لیکن امام حسین علیہ السلام دن کو
मदीना से निकले और तन्हा भी नहीं निकले, अपने पूरे ख़ानदान को लेकर निकले, बड़ी मुकम्मल तैयारी के साथ मक्का में आए और मक्का में भी छुप कर नहीं रहे। यजीद के ख़िलाफ़ आपने जो है वहाँ भी लोगों को आगाह किया, बताया, और चंद महीने जब आप मक्का में रहे तो यजीद को ये पता चल गया था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी तरीके से मक्का के अंदर मेरे ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद रखेंगे तो अब ये हज का मौका आ रहा है और तमाम इस्लामी ममलिकत से लोग हज के लिए आएंगे, तो ख़तरा महसूस किया। इसलिए उसने कुछ लोगों को मामूर किया कि वो इस हज के रश में और भीड़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ ये हालात सारे देख लिए और ख़तरा महसूस किया। लिहाजा आप कभी भी ऐसा नहीं है कि यजीद के सामने तस्लीम हो जाते इस खतरे की वजह से, लेकिन खाना काबा की हुर्मत की पासदारी के लिए कि यहाँ मेरा कत्ल ना हो जाए और खाना काबा की हुर्मत पामाल ना हो जाए, आपने मक्का से कूच किया और कूफा की तरफ और करबला की तरफ आए और जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया। और आशूर के दिन आप 2 मुहर्रम को करबला में पहुँचे हैं और 8 दिन आप वहाँ पर रहें, और इतने में इब्न ज़ियाद की तरफ से कूफा से लश्कर आ रहे हैं आपके साथ जंग करने के लिए, आपको शहीद करने के लिए। और आशूर के दिन आखिर वो वाक़या जो रूनुमा नहीं होना चाहिए था, इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार उनके तमाम जवानों को और उनके असहाब को, बावफा असहाब को शहीद किया गया। लेकिन वो ऐसे रसूलुल्लाह के दीन के पाबंद थे, दीन के मुहाफ़िज़ थे और अपने इमाम के वफ़ादार थे कि वो जुल्म के मुकाबले में तस्लीम नहीं हुए बल्कि डट गए और उन्होंने हर किस्म की अज़ियत तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन जुल्म का मुकाबला करते हुए अपनी जान खुदा की राह में फ़िदा कर दी और अपने इमाम के लिए साबित कर दिया कि हम आपके बावफ़ा असहाब हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हो गए, लेकिन इमाम ने अपनी शहादत देकर अपने नाने की उम्मत को बचा लिया, क्योंकि इमाम हुसैन कश्ती निजात थे और चराग हिदायत थे। लोगों की रहनुमाई की कि कभी भी अगर यजीद जैसा हाकिम मुसल्लत हो जाए तो कभी भी उसकी बैत न करें, और निजात का वही रास्ता है जो मैं आपको बताकर जा रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया नवाज़िश आपकी।